دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، دنیا میں شریعت کو بھلا دیا، احکام اسلام کو ٹھکرا دیا تو کیا ہوگا؟ اور وہ جو آیات میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ ہے، 16واں پارہ اینڈ ہو رہا ہے، سیکنڈ لاسٹ صفحے سے شروع ہے اور لاسٹ صفحے پہ آیت ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 124، 25، 26۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا مثال اس شخص کی، اعرض عن ذکری، جس نے ہماری یاد سے، شریعت سے، احکام سے، اسلام سے، ایمان سے، مذہب سے، دین سے منہ پھیر لیا۔ منہ پھیرنے کا کیا معنی؟ یعنی میں قرآن کی طرف منہ کر کے گناہ کروں تو میں نے منہ نہیں پھیرا، منہ پھیر لیا بھائی۔ منہ پھیرنے کا معنی ہے بندے نے انکار کر لیا، یہ نہیں بھی اپنا منہ ان تے بندہ کیتی بیٹھا ہوئے، اپنی منہ اس طرف کرنے کی بات نہیں ہے۔ اعرض عن ذکری، جس نے کمر پھیر لی، اعراض کیا، انکار کیا شریعت اور دین اور اللہ کی یاد سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سب سے پہلے اس کی روزی تنگ ہو جائے گی، روزی تنگ ہو جائے گی۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کے پاس آج کل تو بہت پیسہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے روزی تنگ ہو جائے گی، کیا مطلب؟ میں نے کہا جی حلال تنگ ہو گئی ہے، حرام وافر مقدار میں ہے، حلال تنگ ہو گیا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت میں یہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو آنکھیں نہیں ہوں گی، اندھا ہوگا، اعمیٰ، فیکٹ، بالکل آنکھیں ختم، اندھا اٹھے گا قبر سے، اندھا۔ اسے یاد آئے گا کہ دنیا میں تھا سجا کام صاحب، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری تو آنکھیں کام کرتی تھی، مجھے سیاہ سفید کا فرق نظر آتا تھا، سبز پیلا نیلا سب کچھ میں جانتا تھا، ہر چیز میں نے دکھی ہوئی تھی، آج اندھا کیوں؟ آنکھیں ملے گا اور عرض کرے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ باقی لوگ تو آنکھوں والے ہیں اور میں اندھا اٹھا، میں اندھا کیوں اٹھا؟ مجھے آپ نے اندھوں میں کیوں کھڑا کر دیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ، رب فرمائیں گے جواب ہے، أَتَتْكَ آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی، فَنَسِيتَهَا، تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، تو نے ہمارے دین کو بھلا دیا تھا۔ ہم نے تجھے عزت کی زندگی دی، تجھے رزق دیا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی دی، تجھے طاقت دی، تجھے دیکھنا دیا، سننے کی نعمت دی، بولنے کی نعمت دی، چلنے پھرنے کی نعمت دی، صحت کی نعمت دی، دولت کی نعمت دی، عزت کی نعمتیں تھی۔ حق تھا تو ان نعمتوں کی قدر کرتا، حق تھا ان نعمتوں پہ شکر ادا کر کے اللہ کے حقوق ادا کرتا، پر تو نے آنکھ کی دولت تو لے لی لیکن بد نظری میں استعمال کی، کان کی دولت لے لی، گناہ میں استعمال کی، زبان کی دولت لے لی، گناہ میں استعمال کی، جوانی لی، گناہوں میں رکھی، دل و دماغ لیا، گناہوں پہ سوچا، صبح شام رب کی نافرمانی کرتا رہا، تجھے ذرہ برابر بھی اس بات کا خیال نہیں ہے کہ میری جوانی بڑھاپے میں بدلے گی، میرا بڑھاپا موت میں بدلے گا، میری زندگی کا اختتام ہوگا، میں نے دنیا چھوڑ کے جانی ہے، آخرت میں میرا کیا مقام ہوگا، کیا حالت ہوگی؟ جی نہیں، تیرے پاس پیسہ تھا تو دین پہ لگا سکتا تھا، نہ لگائی، تیرے پاس اولاد تھی، دین پڑھا سکتا تھا، نہیں پڑھائی، تیرے پاس طاقت تھی، عہدے تھے، تو سینئر تھا، پاور تھی، تو چاہتا اس پاور، اس عہدے، اس طاقت کو استعمال کر کے اللہ کو راضی کرتا، رسول اللہ کو راضی کرتا، پیدائش کے مقصد پہ غور کرتا تاکہ تیری نجات بن جاتی۔ تو نے کچھ نہیں کی، تو نے شریعت سے آنکھیں بند کی، اسلام سے منہ پھیرا، دین سے کمر کر لی، اور آج تو کہتا ہے میری آنکھیں کیوں نہیں ہیں؟ فَنَسِيتَهَا، تو نے ہمیں بھلایا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تو بھلایا ہے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تو بھلایا۔ لے جی، اللہ کے پاس بھول نہیں ہے، اللہ کوئی چیز نہیں بھول رہے، لا يضل ربی ولا ينسى،
اللہ کے ہاں بھول نہیں ہے، لیکن اس سے مراد ہے کہ بس تو ہی وہی میں سمجھ بھلا بھلایا، یوں سمجھو کہ جیسے بھولے بھلائے کے ساتھ حشر ہوتا ہے نا، بول گیا تو رول گیا، اسے کیا پتہ ہے، تو بھی بس رول گیا، تیرا اب کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھی تاکہ میں یہ بات سمجھا پاؤں کہ آج ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہمارے حالات کہاں ہیں، ہمارے معاملات کہاں ہیں۔ جوانوں اس جوانی پر گھمنڈ نہ کرو، صحت مند لوگوں اس صحت پر تکبر نہ کرو، پاور والوں اس پاور پر اتراؤ نہیں، اللہ کی طاقتیں بھی بڑی ہیں، اللہ کی قدرتیں بھی بڑی ہیں، یہ یاد رکھنا۔ اللہ کے سامنے کسی کی طاقتیں نہیں چل سکتی، ہاں اللہ کے تابع رہ کر چل سکتی ہیں۔ طاقت کو اللہ کے تابع کرو، جوانی اللہ کے تابع کرو۔ فرمائے یوم لا ظل الا ظل، ایک شخص ایسا ہوگا جس نے جوانی اللہ کے لیے لگائی ہوگی، لوگ قیامت میں دھوپ میں ہوں گے، اللہ اس پر اپنا سایہ کریں گے۔ تو میرے دوستو، ایسا جوان جو جوانی اللہ کے نام پہ لگا دے، شریعت پہ لگا دے، دین پہ لگا دے، اسلام